مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لي من أعوذ به سواك عند حلول الحادث الأمامي صلی اللہ علیہ نبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج کا یہ عنوان ہے باب الوضوء للصلاۃ مرۃ مرۃ و ثلاثا ثلاثا، نماز کے لیے وضو کا باب، ایک ایک مرتبہ وضو کرنا یا تین تین مرتبہ، مطلب ہے اعضائے وضو کا ایک ایک بار یا تین تین بار کرنا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طریقے ثابت ہیں، بلکہ بعض روایات میں دو دفعہ کبھی مرتين مرتين کرتے ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ نفس فرضیت تو ایک سے بھی ادا ہو جاتی ہے، افضل یہ تین کا ادا۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے خاص خلفائے راشدین میں سے خلیفہ ثالث اور خلیفہ رابع سے سیاستہ میں خاص پھر بخاری شریف سے اس کا ثبوت موجود ہے، اور یہ بھی وہ روایات لائیں وہاں تو پورا پھر ان کے پریکٹیکل کا ذکر ہے جو انہوں نے وضو کر کے دکھایا۔ وہاں اس میں ضمن ایک اور نقطہ بھی ہے رد روافظ کا کہ مولا علی کی جو پریکٹیکل کی روایت ہے وہ حضرت عثمان کا وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ رسول پاک نے یوں وضو کیا، وضو کرنے کے بعد انہوں نے بتایا، اور اس میں پاؤں دھونے کا ذکر ہے، جبکہ یہ پاؤں دھونے کے قائل نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا الٹا وضو کرتے ہیں، الٹا وضو نہیں کرتے، وہ پہلے پاؤں جو دھوتے ہیں وہ رکنے وضو کر کے نہیں کرتے، وہ یہ ہے نا کہ بھئی جیسے بندہ چلتا پھرتا آگے پیچھے تو پاؤں کو صاف کرنے کے لیے پاؤں دھو لیتے ہیں، وضو وہ اس ترتیب سے ہی کرتے ہیں جو ہمارے ہاں ترتیب ہے، لیکن پاؤں پہ پہنچ کے اس کا صرف مسح کرتے ہیں، یعنی وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وہ یوں پڑھتے ہیں۔ پہلی بات تو اس قرآن کے قائل نہیں، تو مطلب کے لیے جہاں وہ استشہادات کرتے ہیں تو وہ قرأت شاذہ کو لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جو قرأت مشہور ہے اس میں وَأَرْجُلَكُمْ، اس کا تب پڑے گا کس پہ؟ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، ٹھیک ہے نا جی؟ تو جو قرأت شاذہ ہے پھر اس کو ہم معمول کر لیتے ہیں کس پہ؟ موضع کی صورت میں مسح، کیوں تطبیق بھی ہو جاتی ہے سرکار سے عملاً یوں ثابت ہے، اور پھر خاص مولا علی کی روایت سے ثابت ہے جن کے تم مولائی ہونے کے بڑے مدعی ہو، ٹھیک ہے نا؟ دمادم کمائی کی دنیا کھائیں گے ہم۔ حدیث نمبر 109، امام طحاوی کے شیخ ہیں حسین بن نصر، وہ اپنے شیخ فریابی سے، وہ زیدہ بن قدامہ سے، وہ علقمہ بن خالد یا خالد بن علقمہ سے، وہ عبد خیر سے، وہ حضرت امیر المومنین مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے، کہ انہوں نے وضو کیا تین تین مرتبہ، یعنی کیا مطلب اعضائے وضو تین تین مرتبہ، پھر فرمایا یہ رسول پاک کا وضو ہے، یہاں طہور سے مراد طہارت صغریٰ وضو ہے جس کی بات ہو رہی ہے۔ حدیث نمبر 110 میں آپ کے شیخ امام حسین ہی بیان کرتے ہیں، یہ بھی فریابی سے، وہ پھر آگے اسرائیل سے، وہ ابو اسحاق سے، وہ بھیا ودائی سے، وہ حضرت علی سے اسی کی مثل، یعنی حضرت امام طحاوی کے شیخ حسین بن نصر کی یہ روایت دو سندوں سے ہے، ایک میں ان کے جو آگے دادا استاد ہیں وہ زیدہ بن قدامہ ہیں، دوسرے میں اسرائیل ہیں، آگے پر دادا استاد علقمہ بن خالد یا خالد بن علقمہ ہیں، اور دوسری میں ابو اسحاق ہیں، اور آگے لکڑ دادا استاد عبد خیر ہیں، اور دوسری میں ابو بھیا ودائی، آگے مولا علی سے روایت۔ حدیث نمبر 111 ہے امام طحاوی کے شیخ ابن ابی داؤد اپنی سند کے ساتھ علی بن جاد سے، وہ کہتے ہیں ابن صبان نے عبدہ بن ابی لبابہ سے، انہوں نے شقیق سے خبر دی
شقیق چونکہ تابعی جلیل ہیں اور تلمیذ مولا علی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے ڈائریکٹ دیکھا کہ ان کو حضرت علی پاک اور حضرت عثمان پاک کو رضی اللہ تعالیٰ ان دو حضرات نے وضو کیا 3 مرتبہ، یعنی اعضائے وضو 3 مرتبہ دھوئے اور فرمایا کہ اسی طرح وضو کرتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہکذا کان یتوضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماضی استمراری، اسی طرح وضو کرتے رہتے تھے سرکار دو عالم سے۔ ایسی کوئی نہ اس میں بات موجود ہے اور نہ ایسا یہ دعویٰ ہے کسی کا کہ بھئی یہ انہوں نے ایٹ اے ٹائم ایک ہی موقع پہ ہر دو صحابہ کو ایسا دیکھا، ان کا وہ باقی الگ ہے، وہ ان کا واقعہ الگ ہے، لیکن انہوں نے دونوں حضرات کو ایسا دیکھا، کنہوں نے؟ حضرت شقیق نے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو شفیق تو عام نام رکھتے ہیں ہمارے ہاں، شقیق بھی ہے نا، ٹھیک ہے نا جی۔ بلکہ شقیق کا ایک یوں کہہ لیں کہ اصطلاحی اور معنی جو ہے وہ بنتا ہے بھائی، سیدھا سیدھا، ٹھیک ہے نا، اور شقیقہ کا گویا بہن۔ حضرت شیخ امام طحاوی حدیث نمبر 112 بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے شیخ امام احمد بن یحییٰ سوری، انہوں نے اپنے شیخ حسن بن جمیل سے، انہوں نے ابن سومان سے، انہوں نے اسی کی مثل اپنی سند کے ساتھ ذکر کیا۔ آگے فرماتے ہیں میرے شیخ ابن مرزوق نے عبید اللہ بن عبد المجید حنفی سے، انہوں نے اسحاق بن یحییٰ سے، انہوں نے معاویہ بن عبداللہ سے، انہوں نے عبداللہ بن جعفر سے، انہوں نے عثمان بن عفان سے روایت کی کہ انہوں نے وضو فرمایا 3 مرتبہ، یعنی امیر المومنین عثمان غنی نے، اور ساتھ فرمایا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے تھے، ٹھیک ہے نا جی۔ حضرت علی بھی فرما رہے ہیں حاضر طہور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی فرما رہے ہیں رہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضا کر۔ حدیث نمبر 114 ہے امام طحاوی کے شیخ اپنا ابی ابن داود اپنے شیخ ابو الولید سے، وہ حماد بن سلمہ سے، وہ عمر بن دینار سے، وہ سمے سے، سمیع ہوتا ہے نا سمیع اللہ، اسی طرح سمے بھی، ٹھیک ہے نا، اس طرح ربی بھی ہے، ربع بھی ہے، وہ ابو امامہ سے، یہ ابو امامہ باہلی مشہور صحابی ہیں، ٹھیک ہے نا جی، ابن اجلان، بے شک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا 3 مرتبہ۔ اب یہ تیسرے صحابی کی بات بھی آ گئی، ابو امامہ باہلی کی۔ ان آثار میں یہ ہے کہ رسول پاک نے وضو کیا 3 مرتبہ، اور تحقیق آپ سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ نے وضو کیا ایک مرتبہ، نیازۂ وضو اس طرح آپ سے 6 بار ہونا ثابت ہے، یک بار بھی ثابت۔ چنانچہ حدیث نمبر 115 میں اس ایک بار کے ثبوت کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے شیخ ربیع بن سلیمان مؤذن نے روایت کی۔ یہ مؤذن ہونا کتنا بڑا ٹائٹل ہے کہ شاگرد استاد کے اس ٹائٹل کو زیر کر۔ ہمارے یہاں وہ سوچیں ہلکی ہو گئی، ٹائٹل بڑے ہو گئے۔ جو کہیں کسی بڑی مسجد میں امام و خطیب ہو نا، تو وزٹنگ کارڈ پہ خطیب لکھے گا، امام نہیں لکھے گا، حالانکہ مرتبہ امامت بڑے مرتبہ خطابت سے، ٹھیک ہے نا۔ امام میں وہ جو ہے ڈیوٹی کر رہے افضل العبادات کی، نماز جو ہے وہ افضل العبادات ہے، خطاب تو افضل العبادات نہیں ہے۔ اور مؤذن کیا لکھتا ہے؟ نائب امام، مؤذن کہلوانے میں سے وہ، حالانکہ مؤذن کی شان یہ ہے، مطابق حدیث مشکات شریف کستوری کے ٹیلے ہوں گے،
میدان معاشر، وہاں مؤذنین کو کھڑا کیا جائے اور ان کی گردنیں لمبی ہوں. جو اہل ظواہر ہیں انہوں نے تو ظاہر پر معمول کیا، اور محدثین فقہا دیگر حضرات نے جو تعویل کی ہے وہ ان کی یعنی عزت کی سرفرازی مراد ہے. ہاں، فلاں کا سر اونچا ہے، یعنی کیا ہے؟ عزت سے سر بلند ہے. کیا کہتے ہیں جناب؟ وہ اس کی پگ بڑی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور حضرت ام المومنین صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں، جو مشہور ہے کریم ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے مراد مؤذنین ہیں، اللہ کے داعی ہیں نا. تو یہ اپنے شیخ اسد سے، وہ ابن لہیہ سے، وہ دہاق بن شرحبیل سے. ہاں، مولوی پڑھا ہوا کتنا ہے؟ ان پوچھنے والوں سے، پڑھے ہوئے سے پوچھے نا تو یہ کیا بولتے ہیں؟ شرجیل. ہاں، میں نے بیٹے کا نام رکھا جی شرجیل، صحابی کا نام ہے ہی کون؟ شرجیل نام شرحبیل ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ زید بن اسلم سے، وہ اپنے باپ اسلم سے. ٹھیک ہے نا جی؟ اور وہ اپنے شیخ امیر المومنین آپ شروع کریں، یہ بھی آپ تو ان سے روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک کو میں نے دیکھا، آپ نے وضو کیا ایک ایک مرتبہ. یہ فاروق اعظم کی اب روایت آ گئی. حدیث نمبر 116 ابن مرزوق ان کے شیخ امام طاوی کے اپنے شیخ ابو عاصم سے، وہ سفیان سے، وہ زید بن اسلم سے، وہ عطا بن یسار سے، ابن عباس سے روایت کرتے ہیں. انہوں نے فرمایا، ابن عباس سید المفسرین نے، الا انبئکم بوضوء رسول اللہ مرۃ مرۃ او قال توضا مرۃ، رسول پاک کا وضو نہ بدلاؤں تمہیں، اس سے خبردار نہ کروں؟ وہ ایک ایک مرتبہ تھا، یا فرمایا آپ وضو ایک ایک دفعہ کرتے تھے. اگلی روایت میں ابن ابی داؤد روایت کرتے ہیں، وہ یحییٰ بن صالح سے، وہ حاضی سے، وہ عبید اللہ بن عمر سے، وہ ابن ابی نجی سے، وہ مجاہد سے، وہ عبداللہ بن عمر سے، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایک دفعہ وضو کیا. ابن ابی داؤد اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں علی بن معبد سے، وہ عبید اللہ بن حسن بن عمارہ سے، وہ ابن ابی نجی سے. پھر ابن نجی نے اپنی سند کے ساتھ اسی کی مثل ذکر کی، یعنی ایک ایک دفعہ. اور امام طحاوی کے شیخ محمد بن خزیمہ اور ابن ابی داؤد دونوں سعید بن سلیمان واسطی سے، وہ عبدالعزیز بن محمد سے، وہ عمر بن ابی عمر سے، وہ عبداللہ بن عبید اللہ بن ابو رافع سے، وہ اپنے باپ سے، دادا سے، وہ رسول پاک کا نظارہ کرتے ہوئے یہ منظر بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ نے 3 مرتبہ اعضاء وضو، اور میں نے دیکھا کہ آپ نے ایک ایک مرتبہ دیا. یعنی یہ آپ ایک ہی راوی سے دونوں عمل بیان ہو گئے، عبید اللہ بن ابو رافع کے دادا جان سے. تو ثابت ہوا اس سے جو ہم نے ذکر کیا رسول پاک کی طرف سے کہ آپ نے ایک ایک مرتبہ بھی دھویا، اور ثابت ہوا اس سے وہ جو آپ سے مروی ہے آپ کے وضو سے 3 مرتبہ دھویا. تو نتیجہ کیا نکلا؟ انما هو لإصابة الفضل لا الفضل، یہ 3 مرتبہ دھونا افضلیت کو پانے کے لیے ہے، نہ کہ بطور فرض. اگر یہ فرض ہو تو پھر ایسا تو نہیں کہ کبھی کبھی وہ فرض چھوڑ دیتے تھے اور صرف ایک دفعہ دھوتے تھے. ٹھیک ہے نا جی؟ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا اكرم الخلق ما لي من ارد به سواك عند حلول الحادث الامام. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم